السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنے تبصرے اور آراء ہمارے ساتھ شیئر کریں گے حالات حاضرہ پر۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور 2 ان کے ساتھی جج ایک 3 رکنی بینچ کی صورت میں ایک اہم مقدمے کی سماعت کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اہم ترین مقدمے کی کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے جو الیکشن ہیں وہ آئینی مدت 90 روز کے اندر ہونے چاہیے اور جو تاریخ مقرر ہوئی تھی اس میں ہونے چاہیے یا جیسے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اکتوبر میں ہوں۔ اس معاملے پہ حکومت کا رویہ خاصا جارحانہ ہے، وہ عدلیہ کو اٹیک کر رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے بعد کہا کہ ہمیں بینچ پر اعتماد نہیں ہے، چیف جسٹس اور 2 جج جو ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں، جبکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے ججوں میں، جس طرح جج الگ ہوئے بینچوں سے اچانک، اس میں اس کے پیچھے نواز شریف کا ہاتھ ہے۔ عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت سے بات چیت ہوگی تو میں نہیں کروں گا، بلکہ میری پارٹی کے دوسرے لوگ کریں گے، اور یہ جو مذاکرات ہیں صرف ایک بات پر ہوں گے کہ الیکشن کب ہوں گے، الیکشن کے معاملے پر مذاکرات ہوں گے۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بہت روک ٹوک کہا کہ ابھی الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ تو معاملہ خاصا گھمبیر ہے۔ کل کا دن تعین کرے گا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کیا ٹریجیکٹری اختیار کرتی ہے، کس رخ پر جاتی ہے، کیا سیناریوز بنتے ہیں۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سعودی عرب جانے والے ہیں، وہاں کوئی بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب کا اس معاملے میں کیا سارا رول ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب پارٹیوں کو مدعو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ انتخابات کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کر سکیں۔ ملک کی معاشی صورتحال بھی ہمارے لیے آج ایک موضوع ہے۔ اس میں جو موبائل سیٹ بنانے والے جتنے بھی کارخانے تھے وہ بند ہو رہے ہیں، جو کہ عمران خان کے دور میں لگے تھے، اور پاکستان کے اندر موبائل فون تیار ہونے لگے تھے۔ 30 کارخانے بند ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا خام مال باہر سے نہیں منگوا سکتے، LCs نہیں کھل رہی، زر مبادلہ نہیں ہے۔ تو معاشی امور پہ بھی بات چیت کریں گے ہارون صاحب سے، لیکن پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ کل جو سماعت ہونے جا رہی ہے، کیا ایسا تو نہیں کہ جو 1997 میں جیسے ہوا تھا سجاد علی شاہ کے کورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا تھا اور 2 بینچ بن گئے تھے الگ الگ ججوں کے، ایسی تقسیم تو نہیں ہو سکے گی، یا کچھ اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ طوفان ہی طوفان کو روکتا ہے، وہ ایک بیلنس آف فیئر کا امکان تو کافی ہے کہ دونوں طرف سے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہاں تک چلے گئے تھے، جو حملہ ہوا تھا اس کی تفصیلات چودھری شجاعت نے اپنی کٹاب میں لکھی بھی ہیں، اس کی تفصیلات گوہر ایوب نے بھی کچھ لکھی ہیں، گوہر ایوب نے بھی لکھی ہیں، اور وہ تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہدایات دے رہے تھے لاؤڈ اسپیکر میں، باقاعدہ یہ بتا رہے تھے قیمے والے نان کہاں رکھے ہیں، تو مظاہرین کو کہہ رہے تھے کہ قیمے والے نان کھا کر جائیں۔ اپنا مبینہ سے وکیل بھی نکلیں گے۔ دیکھیں نا، خوف دونوں طرف ہے، اس لیے کچھ امید تو ہے، لیکن یہ جب اقتدار کے بھوکے جو ہوتے ہیں انہیں اپنے آپ قابو تو ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ امید تو ہے اگر وکیل نکل آئے۔ یہ اس پہ بہت کچھ انحصار ہے کہ کچھ وکیل جو ہیں، وکیلوں کو آپ روک نہیں سکتے زیادہ دیر تک شرح دستور پہ جانے سے، تو 2 طرفہ دباؤ پیدا ہو جائے گا۔ دوسری طرف مطلب یہ کہ وہ فیصلہ دے دیتے ہیں تو کرے گی کہ حکومت کیا کرے گی؟ حکومت زیادہ اپیل کر سکتی ہے نا، اس ریویو میں جا سکتے، اور وہ ریویو نا وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک آئینی یہ تو ایک مہذب طریقہ ہے، ہاں، اس پہ تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ حالات نہیں ہیں، غنڈہ گردی کے امکانات کم ہیں، اور پھر یہ ہے کہ حکومت اپنے مسائل میں بہت پھنسی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے یہ موبائل فونز کا ذکر کیا، 30 فیکٹریاں بند ہو گئی، 20,000 لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں سمندر میں، جہاز کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی چیز نہیں، مطلب زیادہ دیر تو یہ سچویشن نہیں چل سکتی، بہت دیر کبھی اس طرح کا فساد باقی رہتا ہی نہیں ہے، ون وے اور ادر اس کو سیٹل ہونا ہے۔ تو صدر صاحب دستخط تو نہیں کریں گے، کچھ سپریم کو وہ جو اختیارات کم کرنے کا بل ہے، ہاں جی، تو وہ یہ ہے کہ جی اتنے دن گزرنے کے بعد خود بخود نافذ ہو جائے، وہ سپریم کورٹ کو بھیج دیں گے، وہ
اور سپریم کورٹ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے. حکومت پر بھی بہت دباؤ ہے. پریکٹسز اینڈ پروسیجرز بل جو ہے سپریم کورٹ کا, وہ جو ہے چیف جسٹس کے اختیارات محدود کیے گئے ہیں بالکل سادہ الفاظ میں. یہ تو حکومت بھی کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے. دیکھیے گجرات اور گجرانوالہ کے بعد فیصل آباد میں سروے ہوا ہے, اور یہ اب بڑے ادارے بن گئے ہیں, بڑے اچھے معتبر ادارے ہیں. 3/4 سے زیادہ سیٹیں وہ جیت رہا ہے. 8 نون لیگ کی ہیں اور 27 ہیں فیصل آباد میں صوبائی اسمبلی کا. جب آپ سرویز کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے سہیل بڑائچ صاحب یاد آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مقبولیت تو ہے, قبولیت نہیں ہے. آپ کو قبولیت پیدا ہو جائے گی نا جی, جب دیکھیں نا جب لوگ نکل آئیں گے بازاروں میں, اور آخر کار لوگ نکل آئیں گے, اس کا امکان ہے. اس کا دباؤ نفسیاتی رہے گا حکومت پہ, اور کہیں نہ کہیں مسائلیت کی طرف جانا پڑے. یہ جو خواب ہے نا ان کا کہ اپنی حکومت بنا لیں گے نون لیگ کا, وہ بنا کس چیز سے لیں گے؟ گھر میں نہیں دانے اور اماں گئی بنانے. وہ آٹا تقسیم کر رہے ہیں, ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے. آٹا تقسیم کریں گے تو الٹا رد عمل ہو رہا ہے نا. آج ثانیہ نشتر نے کہا نا, اور ثانیہ نشتر کا کہنا ہے میں اور کسی کی بات کی اہمیت سیاسی ہوگی, لیکن وہ تو ایسی خاتون نہیں ہے, انہوں نے تو کبھی کوئی سیاسی بیان دیا ہی نہیں کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں. دیکھیے وہ جب یہ انہوں نے پروگرام انٹروڈیوس کرائے اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی مدد کی کورونا میں, خاص طور پہ انہوں نے کریڈٹ ہی نہیں مانگا. انہوں نے کہا ہم آپ کا کوئی کام نہیں کر رہے, ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے, ہم آپ کے پیسے آپ کو واپس کر رہے ہیں جو آپ نے ٹیکسوں کی شکل میں دیے. تو اس لیے وہ آٹے کا تو بالکل الٹا ہو گیا. دیکھیے یہی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں, جب کسی کو ناکام ہونا ہوتا ہے اس کی بیسٹ ایفرٹ بھی ناکام ہو جاتی ہے. تو آٹے کا اور بھی جو کچھ وہ اپنا کیا کر رہے تھے, ایک اور کوئی سکیم بلا رہے تھے اپنا پیٹرول کراس, یہ آپ نے دے دیں گے پیٹرول کا, وہ IMF اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی ہے کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں ان حالات میں. اور وہ پریکٹیکلی پاسبل, جیسے آٹے کا پاسبل نہیں ہے, او بھائی اس کی بجائے تم اپنا راشن ڈپو کھولو, وہ بھی نہیں ہے. لیپ ٹاپ بانٹنے کا بھی آپ کے پاس الیکشن کے لیے 20,000 ارب روپے نہیں ہے, اس کے لیے آپ کے پاس پیسے 50 ارب یا سے بھی زیادہ. میرا خیال ہے کہ مسائلیت کی کوششیں آپ کے علم میں ہیں. مگر ایک بات میں سپریم کورٹ میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں. اگر فرض کیجئے کہ 3 رکنی بینچ بیٹھتا ہے کل, اور ساتھ ہی جن ججوں نے اختلاف کیا وہ اپنا بینچ بنا کے, حالانکہ ان کا اختیار نہیں ہے, مگر ایسا پہلے ہم نے سجاد علی شاہ کے دور میں دیکھا, 2 بینچ. سجاد علی شاہ کے دور میں کیا آپ نہیں دیکھا؟ یعنی وہ اپنا کیس تو یہ پیش کیا گیا کہ 20-25 نمبر جو دیے جاتے ہیں داخلے کے لیے اضافی حافظ قرآن ہونے کو, اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ ایک سنجیدہ سوال ہے. اور اس پہ انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ موٹو نہ سنیں, چیف جسٹس کو اختیار ہی نہیں ہے. بھائی تو مقدمہ تو پیش ہی نہیں ہوا. لیکن اس پہ جو ری ایکشن آیا ہے جس طرح کا وکلاء کا, خاص طور پہ ہمیں پوری وکلاء کمیونٹی 90% سے زیادہ وکلاء کی نمائندگی غالباً انہوں نے کی, اور اعتزاز حسن خاص طور پہ کھڑے ہو گئے, اور ان کی بعض اوقات ایک آدمی کی بات کا وزن ایک پارٹی جتنا ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب ایک آدمی بالکل کھری بات کر رہا ہوتا ہے اور لوگ تامل کا شکار ہوتے ہیں, تو وہی ایک لڑکا تھا 12-13 سال اس کی عمر تھی, اس کا باپ قتل کر کے بھاگا ہوا تھا, اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور وہ بھی اپنا ڈیزرٹ کے ایریا میں. تو اصحاب رسول وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنی دعوت پیش کی, تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ کیا تم لوگ کر رہے ہو, بیٹھے چپ کر کے گونگے بن کے بیٹھے ہو, یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں بھلائی کے سوا کیا ہے؟ یا یہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے, اور یہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا جو بھی انہوں نے کہا سلوک کرو اور ظلم نہ کرو اور یہ نہ کرو اور فلاں نہ کرو. تو وہ پوری, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, یہ اطلاع صاحب نے دی, تو آپ نے اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا, یا اللہ اس کو بخش. اور اس نے بڑا عروج پایا اس آدمی نے. کبھی ایک آدمی ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اس کا اثر بڑا غیر معمولی ہوتا ہے اگر وہ بات بالکل کھری ہو اور نیت اس میں ٹھیک ہو. اس وقت بڑا انہوں نے رول پلے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل ایک فیصلہ کن دن ہے ملک کی تاریخ کا. چیف جسٹس صاحب تو قانون کی بالا تری کے لیے تلے ہوئے ہیں, یہ بھی سازشوں پہ تلے ہوئے ہیں.
ہو سکتا ہے جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ کریں، وہ درمیانی اس میں راستہ. ایک اشارہ انہوں نے یہ مجھے ایسا لگا ایک اشارہ انہوں نے یہ بھی دیا کہ بھائی مقررہ پہلے بھی فیصلے میں وہ کہہ ہی چکے ہیں کہ تھوڑی سی مہلت اور دے سکتے ہیں، اور اگر یہ لوگ نیک نیت ہوں حکومت کے تو وہ مہلت مل سکتی ہے تھوڑی سی اور مہلت دینے میں کوئی حرج نہیں. بعد میں اس کی پارلیمنٹ سے اجازت لے لی جائے، اس کو انڈورس کرا لیا جائے. دوسری طرف میرا یہ خیال ہے کہ مسائلیت کی کچھ کوششیں بھی ہو رہی ہیں. سراج الحق کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں، منصورے کو سراج الحق کر رہے ہیں اور بھی لوگ خاموشی سے کر رہے ہوں گے. ڈیفینیٹلی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور بعض ملکوں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں، 100% کنفرم تو نہیں ہے، کہ دوست ممالک پریشان ہیں. اس وقت اتنا بڑا عالمی بحران ہے کہ اس میں انہوں نے تو کہہ دیا مشاہد حسین صاحب نے کہ وہ پریشان ہیں چینی. تو ظاہر اب چینیوں کی پالیسی مداخلت کی تو نہیں ہے، مگر نہ سعودی عرب اب وہ یہ کوئی 77 ہے کہ اس طرح کھلم کھلا ان کے سفیر جس طرح مذاکرات کر رہے تھے، نہ امارات والے اور قومی اتحاد کا. لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوشش نہ کر رہے ہوں. ترک کیا چاہتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا جی، تو پاکستان کا وہ خاموشی سے کوششیں، تو بات تو اطلاعات ہیں، اب ان کا زیادہ بات کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ اس سے سبٹاج ہو سکتا ہے، نتیجہ خراب نکل سکتا ہے. لیکن یہ کہ فارمولے تو پیش کیے جا رہے ہیں. ملک نے یہ جو ایک فارمولہ بن سکتا ہے، وہ ماہرین زیادہ بہتر، جو لوگ زیادہ باخبر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، وہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ نرمی کریں اور وہ الیکشن کی طرف جائیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کر لیں جو بھی ہو، اور الیکشن کے بعد جو احتساب کا عمل ہے اس کا ایک ایسا فارمولہ بنایا جائے جو بہت منصفانہ ہو، نظر بھی آئے منصفانہ. یعنی وہ احتساب صرف اپوزیشن کا نہ ہو. جیتنا تو عمران خان کو ہی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بیانیہ بنا لیں گے اگر ڈیلے ہو جائے. کیا بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے سی پیک کو سبوتاژ کیا ہوتا ہے؟ ٹھوس حقائق اصل چیز ہوتے ہیں. بھائی سال بھر میں اتنی مہنگائی بڑھی ہے، دگنی ہو گئی ایک سال میں. ہاں، تو اس میں کون ووٹ دیتا ہے اس طرح کی سچویشن میں؟ جب بنگالی قوم پرستی کا بھوت باہر نکل آیا تھا اور اس میں ظاہر ہے زیادتیاں بھی ان کے ساتھ ہوئی تھیں، تو پھر اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ اس وقت آپ شیخ مجیب الرحمان کا راستہ طاقت سے روک سکتے تھے، تو طاقت سے روکنے کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ دیکھیں، بر صغیر کی سیاست کا ایک بڑا واضح سبق یہ ہے کہ آپ جبر کریں گے تو اس کا نتیجہ تباہ کن ہوگا. بندرا نائک ہے، مسز بندرا نائک، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی کے بعد اس کی پارٹی. ٹھیک ہے، وہ تو الگ بات ہے نا کہ بعد میں بھٹو، بے نظیر بھٹو، شیخ مجیب الرحمان، حسینہ واجد. تو یہ جبر سے تو نہیں روکا جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ضد پہ تلے رہتے ہیں سارے فریق، تو سارے خرابی ہوگی، ملک کے لیے بھی خرابی ہوگی، لیکن آخرکار لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ مفاہمت کے سوا اور الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ایسی خبریں آ بھی رہی ہیں، اس پہ سپیکولیشن کرنی نہیں چاہیے. یہ جا رہے ہیں وہاں، مریم بھی جا رہے ہیں، عمرے کے لیے بھی جا رہے ہیں. عمران خان نے بھی یہ کہہ دیا. یہ میڈیا بڑا کام خراب کرتا ہے. عمران خان نے یہ کہا، کوئی پرانا انٹرویو چلا دیتے ہیں، کوئی بیچ میں سے ایک فقرہ نکال کے چلا. اس نے کہا ہے میں مذاکرات نہیں کروں گا، مگر میری پارٹی تیار ہے الیکشن کے لیے. ناؤ دس از ویری سمپل. اگر الیکشن پر مذاکرات ہوں گے تو ریلیٹڈ ایشوز پر بھی ہوں گے نا. تاریخ طے اگر کرنی ہے، جو اپریل کے کچھ بعد بھی ہو سکتی ہے، تاریخ اگر طے کرنی ہے، چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ اگر آپس میں بات کر لیں تو ہم تھوڑا انتظار کر لیں. تو ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، مہلت دینے کے لیے تیار ہیں. ممکن ہے فیصلے میں بھی کوئی ایسی چیز ہو، اس کو بعید از قیاس نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں ہے، مفاہمت کے سوا کوئی راستہ نہیں. کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کہ ہم نے جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی زیر غور ہے. یہ تو بالکل ہی بچ گانا بات ہے. ریفرنس میں ان کے خلاف کیا ثابت ہوگا؟ محاذرائی کی طرف نہیں. وہ تو جب رانا صاحب جیسے جو لوگ ہیں نا، جو بہت ہی محدود جن کا نقطہ نظر ہوتا ہے، جن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے آقا خوش رہیں. جب انہوں نے قادیانیوں کے حق میں بیان دیا تھا تو انہوں نے خود دیا تھا. رانا ثناء اللہ قادیانیوں کے حامی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. مجھے معلوم ہے نا، مجھے چونکہ پورا معلوم ہے، 90% نہیں 100% معلوم ہے.
رانا صاحب اس پہ خوش نہیں تھے، سخت آزردہ تھے یہ بیان دینے کے بعد کہ بعض علماء جو ہیں وہ قادیانیوں کو غیر مسلم نہیں سمجھتے. بھائی یہ مسئلہ تو مدت ہوئی حل ہو چکا، پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ دے چکی، ٹھیک ہے نا. تو وہ رانا ثناء اللہ بیچارے اس میں کیا کر سکتے ہیں. یہ تو دباؤ ڈالنے کے چھوٹے چھوٹے حربے ہیں نا، یہ سیاست میں ڈرامے کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے نا. تو وہ ان کے خلاف کیا نکلے گا جی؟ چیف جسٹس کے خلاف کیا نکلے گا؟ اس سے پہلے جسٹس افتخار چودھری جیسے آدمی کو الجھایا تو جا سکتا ہے، طول تو دیا جا سکتا ہے نا. نہیں، طول دینے کا اب بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. اچھا اگر یہ روایت پڑ جائے، بات یہ ہے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ٹیکسٹائل تباہ ہو رہی ہے جس پہ آپ کا انحصار ہے. وہ کہاں یہ کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھی سب آرڈر آپ کو مل رہے تھے، کہاں یہ کہ کورونا سے آپ نکل گئے اتنی بڑی آفت سے جس میں لگتا تھا کہ ملک بچے گا ہی نہیں اقتصادی طور پہ، اور کہاں یہ کہ اس کے مقابلے میں نسبتاً بہتر حالات ہونے کے باوجود دیکھیے نا کھانے کے تیل کی قیمتیں گر گئیں، پٹرول $112 سے $72 پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور باقی چیزوں کے بحری جہازوں کے کرائے بھی کم ہو گئے. کہاں یہ ٹھیک ہے عالمی بحران ہے، لیکن عالمی بحران کا سبق تو اور ہے کہ اب آپ کی کوئی مدد کو نہیں آئے گا. جب وہ وقت آتا ہے نا کہ جب کسی قوم کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس وقت اس کے زندہ ہونے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ سینسیبل لوگ بروئے کار آئیں، اور میڈیا جو فساد، یہ جو بعض میڈیا گروپس بڑا فساد پیدا کر رہے ہیں. آج صبح مجھے خیال آیا کہ یہ 12 پارٹیاں نہیں ہیں، 14-15 پارٹیاں ہیں. اس میں میڈیا گروپ ملا لیں، اس میں میڈیا گروپ ہے، ایک بی بی سی بھی ہے. بی بی سی کی کسی دن ایک سٹوری میں آپ کو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ شروع اس طرح ہوتی ہے ایسا لگتا ہے رانا ثناء اللہ کا بیان ہے کہ عمران خان کی وجہ سے بھی، یہ 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے، کہ عمران خان کی وجہ سے ملک جو ہے وہ اقتصادی تباہی کے کنارے پہ جا اینٹی عمران ہے بی بی سی کا واضح نہیں. وہ کبھی کبھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے جلسے میں انہوں نے جو پی ڈی ایم کا آخری جلسہ تھا مینار پاکستان پہ، کہ وہ آزادی چوک پہ لوگ کھڑے تھے، وہ 2-4 لوگ اگر کھڑے تھے تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ ساری دنیا نے کہا جلسہ ناکام ہو گیا. بی بی سی نے اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا. تو وہ اس طرح جبر سے جب کسی لیڈر کی اتنی مقبولیت ہو جائے کسی پارٹی کی، اوور ویلمنگلی وہ ڈومینیٹ کر لے، شیخ مجیب الرحمن اس کی واضح مثال ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر آپ کو اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے. جو حقیقت آپ کے سامنے جو کیا کہتے ہیں، آفتاب آمد دلیل آفتاب، عمران خان کو نہیں روکا جا سکتا. اور رہی یہ بات اپنی تلخیوں کی، تو عمران خان صاحب کو بھی تلخی کم کرنا چاہیے. پہلا کام یہی ہونا چاہیے، اگر کوئی فارمولہ بنتا ہے دونوں طرف سے تلخ بیان بازی جو ہے بند کر دی جائے. یہ ملک رانا ثناء اللہ اور طلال چودھریوں اور عطا اللہ تارڑوں اور جناب یہ اپنا جو ادھر ہمارے ہیں فواد صاحب اور دوسرے لوگ، ان کے بغیر بھی چل سکتا ہے. اچھا ہارون صاحب، اب یہ جو اٹیک ہو رہا ہے کہ 3 رکنی بینچ ہمیں قبول نہیں، اگر یہ روایت پڑ گئی پھر تو سپریم کورٹ کا ادارہ گیا. یہ تو کیا احمقانہ بات ہے جی. ہر ہمیں قبول نہیں کہ ہمیں جج قبول. او بھائی، جس معاملے سے آپ کا تعلق نہیں ہے آپ اس پہ رائے دینے کا استحقاق چاہیے کہ آپ آپ تو ججمنٹ دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم بائیکاٹ کریں گے اس کی پروسیڈنگ. نہیں کر دیں بائیکاٹ کر دیں. وہ تو فریق بھی نہیں. بھائی دیکھیں قانون کیا ہے، سادہ بات ہے. وہ آپ کو واقعہ پہلے واقعہ سنایا تھا نا میں نے، کہ میں نیو یارک ایئرپورٹ پہ اترا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی، اس نے کہا یہ پتہ لکھ دیں. میں نے کہا پتہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں وہ باقی تو ساری چیزیں ویلڈ ہے، چھوڑو یار پتہ کو. تو وہ ان پڑھ سے ہوتے ہیں، وہ پارٹ ٹائم سے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ. وہ جو اپنا مجھے یہ بڑا دلچسپ تجربہ ہوا، یہ نیو یارک میں کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ان کو دیکھنا کیا ہوتا ہے، وہ پاسپورٹ ہی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا بالکل غلط لکھ دیں، کسی ہوٹل کا نام لکھ دیں. میں نے کہا میں تو نہیں جھوٹ لکھنا چاہتا. اس نے کہا دس از لا. اب قانون بعض اوقات حمالہ کی طرح آپ کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا. فرض کریں سپریم کورٹ میں ایسی سپلٹ ہو جائے جیسے 97 میں ہوئی تھی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے نتیجے میں انہدام صرف سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا،
اور اس کے نتیجے میں ادارے تو پہلے ہی کمزور ہیں، خلیج اتنی پیدا ہو چکی ہے ریاست اور عام آدمی کے درمیان، اتنی بے اعتمادی ہے کہ پھر ایک دیوار گرے گی، ڈومینو ایفیکٹ ہوگا. تو نے بھی دیواریں کھینچی، میں نے بھی دیواریں کھینچی، واہ دونوں کس کے سید ہوئے ہیں، دیواروں میں قید ہوئے. واہ، شاعری آپ بہت خوب کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ اندرون ملک تو لاسٹ فورم سپریم کورٹ ہے، اگر اس کو بھی یہ irrelevant کر دیتے ہیں تو پھر بیرونی قوتیں ہی ظاہر ہے اس کا، جیسے کہ ہم سن رہے ہیں کہ کچھ عرب ممالک اس کے بعد آپ سعودی عرب کے پاس کشکول لے کے جائیں گے، پھر وہ جب آپ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو بھیک دینے والے کی شرائط ہوتی ہے، پھر وہ آپ سے کہیں گے سعودی عرب بھی پیسے دے سکتا تھا، چین اس طرح کے معاملات میں پڑتا نہیں ہے. دے دیے پیسے، وہ خاموشی سے پڑھتے ہیں، وہ سیاسی مسائل $4 وہ رول اوور کر چکے ہیں. دیکھیں نا ان کا ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہے، وہ معاملات 2 مہینے سے چینی سفیر پاکستان میں نہیں. ہاں تو وہ میسج، وہ تو اسی طرح میسج دیتے ہیں نا. اب اگر آپ اندھے ہیں، عقل کے اندھے ہیں اور پڑھ نہیں سکتے، اگر 2 ماہ سے چینی سفیر نہیں ہے، وہ ملک جس پر آپ کے دفاع کا انحصار ہے اور معیشت کا بھی، اور معیشت کا بھی $26 ارب سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے. اچھا وہ جس نے اپنی کوئی 1 لاکھ فوج جو ان کی سرحد پہ رکھی ہوئی ہے انڈیا کی، اور ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ تو گلگت بلتستان میں تخریب کاری کا منصوبہ وہ بنا چکے تھے. کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ان کے ماہرین، کہہ چکے تھے کہ ہم بلتستان کو ایسے کر کے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں. بلتستان میں بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگ، لداخ کے ساتھ ہے نا. بالکل. دیکھیے 2 چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کو میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. ایک، گلگت بلتستان میں انڈین بہت ہیوج انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ہمارے بلتستان. جی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پالیٹکس میں. اچھا جیسے وہ ایک انڈیا کے ایک دفعہ کس نے سبرامنیم نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ ہم نے نواز شریف پر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. ہاں پولیٹیکل انویسٹمنٹ. معروف صاحب ایک ہیں ان کے ایکسپرٹ، انہوں نے کہا تھا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ قبائلی علاقے میں اب بطہ خوری بہت عام ہو چکی ہے. ضرورت اس طرف توجہ دینے اتنی ہو چکی ہے کہ وہی پرانی صورتحال واپس آ رہی ہے. اور جو لوگ ہیں، جو بارسوخ لوگ ہیں، وہ الگ تھلگ ہو گئے ہیں معاملے سے، اور فوج کو بڑی احتیاط کے ساتھ موو کرنا پڑتا ہے. تو لہذا اس میں مفاہمت کے سوا راستے ہی سارے بند ہیں. اچھا عمران خان نے ایک نیا کام کیا ہے جو پہلے وہ کبھی نہیں کیا، کہ انہوں نے دوسری جماعتوں سے اپنے رابطے بڑھا دیے ہیں. خدا کر کے وہ جماعت اسلامی سے ملنے گئے، اسد عمر کل منصورہ گئے اور ملاقات کی. چودھری، اور اب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی نے ایم کیو ایم کو فون کیا اور کہا کہ ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہیں اتحاد سے. وہ کہہ رہے ہیں جب وہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجک موو کرتے ہیں نا تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے، کیونکہ مزاج نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا. مزاج یہ ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو اور پریشر ڈالتے رہو. حالانکہ سیاست میں لچک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں، عمران خان صاحب سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، سیاست اس ملک میں اگر کسی نے کی، یعنی جو پچھلی 1 صدی ہے سیاست کی، 1.5 صدی، اس سے پہلے تو کوئی سیاست تھی ہی نہیں. بھائی حملہ آور تھے، فاتحین تھے، بادشاہ تھے. تو ایک آدمی نے کی ہے، اس کا نام تھا محمد علی جناح، اسی لیے اسے قائد اعظم کہا گیا. ہر ایک سے مذاکرات، ہمیشہ انگریزوں سے مذاکرات، گاندھی سے مذاکرات، کانگریس سے مذاکرات، بنگالی لیڈروں سے مذاکرات، پنجاب کے لیڈروں سے مذاکرات. عبد الغفار خان سے پاکستان بننے کے بعد وہ بات کرنا چاہتے تھے. جی ایم سید کو بھی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. شیخ عبداللہ سے انہوں نے مطلب اس طرح بات کی، شیخ عبداللہ نے خود لکھا ہے کہ میں حیرت زدہ رہ گیا. انہوں نے کہا دیکھو یہ میرے بال جو ہیں یہ ایسے سفید نہیں ہو گئے، میں نے ایک زندگی گزاری ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا. وہی ہوا. اور اس میں تعصب کا اظہار کرتا ہے کہ میں قائد اعظم کی بات نہیں سمجھ سکتا. بعد میں سکھوں نے کہا دیکھیے آج جو سکھ پاکستان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اس میں قائد اعظم کی ان گفتگوؤں کا بہت بڑا حصہ ہے جو انہوں نے سکھ لیڈروں سے کی تھی. اٹانومی دے دیں گے اتنی نرمی سے، اتنی دلیل سے، اور اتنے اچھے ان کو آفرز کی
کہ اس کی بعض گشت آج بھی سکھ لیڈروں کی تقریروں میں سنائی دیتی. تو اب عمران سیاست یہ ہوتی ہے. عمران خان صاحب اچھا کر رہے ہیں. دیکھیے اگر فوری نتیجہ نہ بھی نکلے، ویسے تو چودھری پرویز الہی تو بڑے پر امید ہیں کہ ایم کیو ایم تنگ تو بڑی پڑی ہوئی ہے. اب ایم کیو ایم کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ ایک صورتحال پیدا کر کے پھر پلٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. حکومت سے کوئی مزید رعایت لے لیں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایسے موقع پہ ہارڈ بارگیننگ کی کوشش کرتی ہے. یہ تمام مذہبی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. یعنی مذہبی لوگوں کا وہ مزاج جو دور اول کے بعد جو پروان چڑھا ہے، ہارڈ بارگیننگ نہ کریں تو بھائی ان کے لیے تو دونوں کے لیے سازگاری یہ ہے، دونوں کو الائنس سازگار ہے. اس کے لیے تھوڑا بہت ایثار کرنا پڑتا ہے، اور ایثار یک طرفہ نہیں ہوا کرتا. مثلا کراچی میں کیا چیز روکتی ہے جی؟ فواد صاحب نے ایسے ایک غیر محتاط بیان دے دیا. کیا چیز روکتی ہے جی اپنا پی ٹی آئی کو کہ وہ جماعت اسلامی کے امیر کی حمایت کرتا ہے؟ میجارٹی تو ان کی ہے ان کے مقابلے میں، اور جیسے ہی وہ ان کی حمایت کریں گے ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گے. پیپلز پارٹی کی حمایت تو نہیں کر سکتے وہ. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ اس کے بدلے میں کیا ہے کی جو پی ٹی آئی ہے اس کا جماعت اسلامی کو فائدہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت فنڈز دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کو فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایم این ایس کے ذریعے کام کرے اور اس کا کریڈٹ لے. ٹھیک ہے نا جی. ون ون سچویشن بن سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کراچی کے لوگ جو ہیں نا وہ اس معاملے پہ شاید مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں چودھری پرویز الہی نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، خود ہی بات کر لی. وہ جو لوکل جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ میں خود کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، میں میٹنگوں میں تو شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا نا، اتفاق سے میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا انرجی بڑی ہے، جب دوسروں سے نہ لڑ رہے ہوں تو آپس میں لڑتے ہیں. اچھا، ہوا سے بھی لڑتے ہیں. ہاں، اور لڑنے مرنے پہ بعض میٹنگوں میں. اور بعد میں خان صاحب کہتے سنا تم نے فلاں کیا کہہ رہا تھا، فلاں کیا کہہ رہا تھا. تو وہ بھائی پارٹی کا اور ملک کا مفاد دیکھنا ہوتا ہے، اوور آل پرسپیکٹو دیکھنا ہوتا ہے، بڑی تصویر دیکھنا ہوتی ہے. جو آدمی چھوٹے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، اپنی چودراہٹ چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے حلقہ انتخاب کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ خود لوزر ہوتے ہیں. اور سیاست میں مجھے بتائیے جی ایم سید کو کیا ملا؟ غفار خان اتنے بڑے لیڈر تھے، اتنی جیلیں کاٹی تھی، بہادر آدمی تو تھے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. یہ جو ریجیڈیٹی ہے یہ الٹیمیٹلی اسی کو نقصان پہنچاتی ہے جو اختیار کرتا ہے. ہاں ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات چیت کو جاری رکھیں گے. ناظرین، پاکستان میں جو سیاست کا خلفشار ہے، انتشار، افراتفری، یہ تو جاری ہی رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کا برا حال ہے. سب کو معلوم ہے کہ ایک سال میں تقریباً دگنی مہنگائی ہو گئی ہے. جو چیز 100 روپے کی تھی 200 روپے کی ہو گئی ہے. اس پہ مستزاد یہ کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے. کارخانوں پہ کارخانے بند ہو رہے ہیں. موبائل فون بنانے والے 30 کارخانے بند ہونے جا رہے ہیں، اور زیادہ کارخانے اس لیے بند ہو رہے ہیں کہ خام مال باہر سے نہیں آ سکتا. ملک میں زر مبادلہ ہی نہیں ہے. 4 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ کا زر مبادلہ ہے، جبکہ پاکستان نے ابھی جون تک 4-5 ارب ڈالر جو ہیں دوسرے ملکوں کے جو قرضے واجب الادا ہیں وہ بھی دینے ہیں. ٹیکس وصولی کا ہدف حکومت کا پورا نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ جو ٹیکس اکٹھا ہونا ہے وہ بھی ہماری آمدن سے بہت کم ہے. لیکن ابھی حالت یہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 11 مہینے ہو گئے بیرون ملک جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں ان کو منافع نہیں بھیجا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے زر مبادلہ کی پابندیاں ہیں، باہر پیسے بھیج نہیں پا رہے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اور آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے، جب مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے اس حکومت میں تو انہوں نے ایک قسط حاصل کر لی تھی، بحال ہو گیا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام، جس سے ہمارے زر مبادلہ کا جو معاملہ تھا کسی قدر لگ رہا تھا کہ سلجھ گیا ہے. لیکن اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بن گئے، اور اب تقریباً 7 مہینے ہو گئے، ابھی تک آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہو پا رہا ہے. آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ پہلے آپ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ سے جو آپ نے ان کے قرضے واپس کرنے ہیں ان سے تحریری ضمانت لیں، ریٹن گارنٹی لیں کہ وہ آپ کے یہ رول اوور کر دیں گے، آپ کو نئے قرضے تقریباً 5 ارب ڈالر کے دے دیں گے، پھر ہم آپ کو قسط جاری کریں گے. وہ اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہمارے جو یورو بانڈ، سکوک بانڈ تھے وہ بھی کاغذ کے پرزے رہ گئے ہیں، ان کی ویلیو بہت گھٹ گئی ہے. انٹرنیشنل ایجنسیوں نے اس پاکستان کی ریٹنگ بہت کم کر دی ہے. یہ ساری صورتحال ہے. ہارون صاحب،
زیادہ گہرائی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشی بحران ہے ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہا؟ کوئی بنیادی خرابی لگتی ہے ہارون صاحب اس میں؟ بنیادی خرابی یہی ہے کہ شروع سے ہم قرضوں پہ انحصار کر رہے ہیں اور فضول خرچی بہت ہے. سول سروس کا سائز بہت بڑا ہے, FBR کا سائز بہت بڑا ہے. 35 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں. 35 لاکھ سرکاری ملازموں کی اس ملک کو ضرورت نہیں ہے. بتدریج ان کی کیپیسٹی بڑھا کے اس کی تعداد کو کم کرنا چاہیے. اس کو زیادہ سے زیادہ 40% کی ان میں سے ضرورت ہے, بہت زیادہ ہے. دفتروں میں لوگ عام طور پہ کام نہیں کرتے بالکل. تو دیکھیے دوسرا ہے ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ. یہ نہیں, اکانومی کا سائز اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ حکومت کو قرضے لینے پڑیں. قرضے کیوں لینے پڑتے ہیں؟ ٹیکس نہیں ملتا. 24,000 دکانداروں میں سے 24 لاکھ دکانداروں میں صرف 30,000 ٹیکس دیتے ہیں براہ راست. بالواسطہ تو مزدور بھی دے رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مانیٹرنگ سسٹم بننا چاہیے نا. یہ FBR کی تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں لوگ ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں. جائیں ہڑتالوں پہ جائیں, جہاں مرضی جائیں جی. وہ نہ خوف سے حکومت ہو سکتی ہے, جبر سے ہو سکتی ہے, نہ زیادہ نرمی سے ہو سکتی ہے. ہمیشہ معاملات اعتدال کے ساتھ. معیشت کے معاملے میں اصول ہی ہے وہ, یہ شارٹ ٹرم منصوبہ نہیں بن سکتا, یہ لانگ ٹرم ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ماہر معیشت ہیں, ان سے پوچھیں. ہمارے ساتھ ماہر معیشت ہیں مزمل اسلم صاحب. مزمل اسلم صاحب, یہ نہ IMF سے معاہدہ ہو پا رہا ہے, ادھر ہمارا جو مہنگائی ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جو نئی فگرز ہیں تقریباً 47% شارٹ ٹرم انفلیشن ہے, لانگ جو ماہانہ انفلیشن ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس وہ 35% سے بڑھ گیا ہے. آپ یہ ساری صورتحال کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو اس صورتحال کو آپ جو ہے سرے کے اس کونے سے بات کر رہے ہیں, میں سرے کے آخری کونے سے بات کروں گا. لیکن یہ IMF کا پروگرام ہمارا 30 جون 2023 کو ختم ہونا ہے, اور اس 30 جون میں اب آپ کے سامنے رہ گئے ہیں اپریل, مئی, جون, 3 مہینے رہ گئے ہیں جی. اور 3 مہینے رہ گئے ہیں, اور اس پروگرام کے بھی باقاعدہ 3 ریویو باقی ہے جو پینڈنگ ہے. ابھی اس وقت 9واں ریویو چل رہا ہے جو سپتمبر اکتوبر میں شروع ہونا تھا اور تقریباً نومبر میں کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا. تو وہی اپریل آ گیا ہے. تو آپ سوچیں کہ 10واں اور 11واں کب ہوگا؟ پہلے تو 9واں ختم ہونا. فرض کریں کہ 9واں آج رات کو خبر آ جاتی ہے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے, تو اس کی بھی بورڈ میٹنگ ہونے میں 1 مہینہ درکار ہوگا, یعنی کہ اپریل کا اینڈ ہو جائے گا. تو یہ اس سے بات یہ سامنے آئی کہ پروگرام تو مکمل کرنے کے لیے دن کم ہے اور ریویو زیادہ ہے. ہو سکتا ہے یہ اکٹھے کر لیں سارے 9ویں 10واں 11واں ریویو سب؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکے گا, کیونکہ 90 کے جو اعداد و شمار جو ہیں وہ IMF کے سامنے دسمبر کے مہینے کے. اوکے. ہاں, تو وہ جو ہے بلکہ سپتمبر کے مہینے کے, دسمبر کے بھی نہیں ہے, سپتمبر 2022 کے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دسمبر کا جائزہ بھی لینا ہے, انہوں نے مارچ کی سیمائی کا جائزہ بھی لینا ہے. ابھی آپ نے افراط زر کی تو بات بتا دی, آپ نے ٹیکس کلیکشن, IMF نے ابھی ایک منی بجٹ کروایا تھا 170 ارب روپے کا, آپ کو یاد ہوگا مہینہ ڈیڑھ پہلے. ٹیکسز بڑھوائے, بجلی کے بل بڑھوائے, سب کچھ بڑھوایا. اس کے باوجود 350 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال ہے, اور مارچ کے مہینے میں صرف جو ہے تقریباً 64-65 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. اب یہ IMF کا جو جائزہ ہے, جب یہ شارٹ فال دیکھے گا IMF تو کہاں سے ان کو اپروول ملے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ IMF پروگرام جو ہے اب جیسے میں نے کہا کہ وقت کم ہے, ریویوز زیادہ ہیں. اسے نہ ہی سمجھیں پھر ہم کہ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ صاحبدار صاحب کچھ اشارے تو دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں IMF کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا. تو پھر کیا ہوگا اگر متبادل کیا ہوگا؟ اب وہ یہی اشارے کریں گے نا. پہلے تو 25 سال کے تجربے کے ساتھ آئے تھے, اور وہ تو کہتے تھے کہ میرے سے زیادہ کوئی ہوشیار ہی نہیں IMF کو, میں سمجھتا ہوں گٹے گٹوں سے سمجھتا ہوں ان کو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے اب اس کے بغیر رہنا ہوگا. پچھلے دنوں انہوں نے پتلی گلی لینے کی کوشش کی تھی, وہ ڈال دیا تھا کہ 1998 میں جو فرمائشیں آ رہی تھی ویسی فرمائشیں آ رہی ہیں لانگ رینج میزائل کی, جو انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کے بول دی تھی بات. پھر جو ہے انہوں نے اگلا بہانہ الیکشن کمیشن والا بھی ان پہ ڈال دیا کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا کہ IMF کے معاہدے کی وجہ سے جو ہے ہم بجٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو یہ کوششیں تو کر رہے ہیں. اب انہوں نے جو ہے نیا ایک اشارہ دے دیا ہے کہ پلان بی پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور پلان بی اللہ جانے کون سا پلان. ویسے ہو سکتا ہے IMF کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی چین جیسا ملک آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو پھر تو ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن مشکل حالات اس طریقے سے کیونکہ پاکستان کو ہر سال $25 ارب چاہیے. 25 ارب ڈالر پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے چاہیے. تجارتی خسارہ تو اس سے الگ ہے نا, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے ہمارا. وہ تو باقی خساروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. تو پھر وہ ایسے تو کوئی نہیں دے گا. اس کے پیچھے بھی ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا روزہ جب کھولا ہم نے تو وہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو بھتیجی ہیں وہ کنجراب پاس کی مبارکبادیں دے رہے ہیں. کنجراب پاس کی تجارت تو ایک زمانے سے چل رہی ہے, سردیوں میں ویسے بند ہو جاتی ہے, 8 مہینے وہاں پہ ویسے بند ہو جاتی ہے. کووڈ کی وجہ سے انہوں نے خود بارڈر بند کیے ہوئے, یعنی کورونا کی وجہ سے بند تھی تو وہ تو کھلنی تھی ظاہر ہے. وہ ایسے مبارکبادیں دے رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کتنی, جیسے انہوں نے جنیوا کانفرنس کی مبارکباد دی تھی $10.5 ارب. اچھا, تو کہنے کا مطلب وہ جنیوا کانفرنس کے $10 ارب آ گئے ہمارے پاس, وہ خرچ بھی کر لیے ہم نے. پتہ نہیں وہ کہاں گئے. وہ تو اخباروں میں اس سے زیادہ پیسے انہوں نے اخباروں کے اشتہارات میں خرچ کر دیے تھے مبارکباد دینے میں. اچھا, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب IMF پروگرام جو ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا سامنے. اب حکومت جس طرح یہ چلا رہے ہیں کہ حکومت آدھی معیشت بند کی ہوئی, آدھی معیشت کھولی ہوئی ہے انہوں نے, تاکہ خسارہ جو ہے مزید نہ بڑھے, درآمدات نہ بڑھے. اس کا ہم دیکھ رہے ہیں فال آؤٹ, اسمگلنگ ہو رہی ہے, لوگ ملک سے باہر سرمایہ. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی شرح سود جو ہے مزید بڑھنے والی ہے. ڈان کی میں نے رپورٹ دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید 200 بیسس پوائنٹ بڑھے گی. بعض لوگ کہہ رہے ہیں 400 سے 500 بیسس پوائنٹ بڑھ جائے گا. 20% تو پہلے ہی شرح سود ہے, جو کہ انڈیا میں شاید 6.5% ہے. تو یہ اگر 400-500 بیسس بڑھ گئی تو پھر کاروبار کون کر سکے گا اتنے زیادہ شرح سود کے اوپر؟ کیا سب جن کے پاس سرمایہ ہے وہ بھی بینک رکھ کے بیٹھ جائیں گے. تو کاروبار چھوڑیں, روزگار کیسے ملیں گے سر؟ بات یہ کہ اب میرا جو ہے نا اس میں ویو یہ ہے کہ یہ 4 اپریل کو یہ جو مانیٹری پالیسی ہے اس میں حکومت اس چیز کا فیصلہ کر کے جائے گی کہ اگر ہم IMF پروگرام کو ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں یہ نہ بڑھائیں. اگر یہ فیصلہ ہو گیا, اگر انہوں نے یہ آخری اٹیمپٹ کرنی ہے کہ IMF کو کنونس کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے تو پھر ہو جائے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اب پہلے والی صورتحال نہیں ہے کہ یہ 2% 3% بڑھنے جا رہا ہے. اگر حکومت کو لگ رہا ہوگا کہ نہیں IMF پروگرام ہو رہا تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے گریز کر لے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو IMF والی صورتحال ہے وہ تو بڑی جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ٹائم کم ہے اور ریویو زیادہ ہیں. دوسرا یہ کہ IMF اب پاکستان سے جو بار بار جو کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ کہاں کہاں سے جو ہے سعودی عرب سے اگر گارنٹی مل جائے ہمیں اس مہینے اپریل میں اور متحدہ عرب امارات سے, پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ اور یہ بات کر رہے ہیں یہ 30 جون تک کی بات کر رہے ہیں. 1 جولائی سے پھر نیا میٹر شروع ہو جائے گا, 0 میٹر ہو جائے گا. 24 ارب ڈالر 25 ارب ڈالر پھر واپس یقین دہانیوں کے لیے انہی ممالک کے جانا پڑے گا. یہ ممالک بھی آخر مطلب کوئی وہ ہوتی ہے, عزت نفس ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے شاید روکا ہوا. تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو کہنا ہے عزت آنی جانی چیز ہے, بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے. ہاں تو بس وہی چل رہا ہے. تو وہ ڈٹائی چل رہی ہے ابھی تک تو فی الحال. لیکن جو میں آپ کو ایک جو اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اینی ہاؤ یہ 30 جون چلے آپ گھسٹ پسٹ کے جیسے بھی یہ گزار لیتے ہیں. 1 جولائی کو اگر آپ کے IMF پروگرام نہیں ہوا تو آپ کا اگلا سال ملک فائنینشلی تو نہیں چل سکتا. اچھا مزمل صاحب, ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہم آپ سے مزید بات چیت کریں گے. ناظرین, پاکستان کی معیشت کے مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس وقت عالمی منڈی میں بھی کافی مالی بحران ہے اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں بینک جو ہیں وہ ایک کرائسس کا شکار ہیں. امریکہ میں 3 بڑے بینک جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معیشت مزمل اسلم صاحب ہیں, ان سے پوچھتے ہیں یہ امریکہ میں جو اتنے بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو سوئٹزرلینڈ کا بھی ایک بینک جو ہے اس کو حکومت نے $54 ارب انجیکٹ کر کے اس میں ڈال کر اس کو بچایا ڈوبنے سے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے کیا ہم پر بھی اثرات پڑیں گے کچھ؟ ویسے تو ہماری معیشت بہت چھوٹی سی ہے, لیکن یہ کیا سیناریو بن رہا ہے؟ مزمل صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہا ہوں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت عالمی بحران اس کی ابتدا جو ہے پچھلے سال سے ہوئی تھی جب گلوبل کموڈٹی سپر سائیکل آیا تھا. جی اور پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی لہر جس پر PTI کی حکومت کی تھی. تو اس کے نتیجے میں عالمی بینک نے عالمی جتنے بھی مرکزی بینک تھے انہوں نے شرح سود کو بڑھا دیا.
اور یہ جو ہے تقریباً 20-25 سال کی بلند ترین شرح سود تھی. انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا. ہاں انٹرسٹ ریٹ بڑھے. تو یہ جو پچھلے 20-25 سالوں میں ان معیشتوں میں جو وہاں پہ جو ایک ٹرینڈ تھا وہ تھا کہ ہر آدمی اپنی ضروریات قرض سے پوری کر رہا تھا, اور وہ قرض کی جو ادائیگی اتنی کم اور آسان ایک ساتھ پہ تھی کہ وہ پہلے تو لوگ سنتے تھے نا مکان اور گاڑی لے لیتے تھے, وہ انہوں نے گھر کے ٹی وی اور موبائل فون بھی قرض پہ لینا شروع کر دیا. تو کوئی اور وہ جو ہے نا مہینے میں اپنی تنخواہ سے جو ہے نا وہ صرف ان قرض کی قسطیں بھرتے تھے, اور ابھی کوئی بھی چیز انہیں لینے جانی ہوتی ہے نا انسٹالمنٹ میں لے رہے تھے. تو اس کا نتیجے میں کیا ہوا کہ امریکہ جو ہے نوٹ چھاپتا رہا, ڈالر چھاپتا رہا پچھلے 20 سالوں میں, تاکہ وہ یہ سلسلہ چلے. اور وہ پوری دنیا میں جو امریکہ کے بینک تھے انہوں نے وہ ڈالر اٹھا کے چین, ہندوستان, ان جیسے ملکوں میں پیسہ لگایا جہاں پہ وہاں پہ بڑی معیشت گرو کی. اب جب امریکہ میں شرح سود واپس اوپر آیا تو وہ جو سستا قرضہ جو امریکہ نے ڈالر چھاپے ہوئے تھے پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا, واپس امریکہ اس کی واپسی جو ہے نا اس رفتار سے ممکن نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے نا. تو جس کی وجہ سے وہ بینکوں میں بحران آ گیا, اور وہ بینک جو ہے ایک ایک کر کے گرتا. سلیکون ویلی بینک جو ہے 209 ارب ڈالر کے اثاثے اور 175 ارب ڈالر کے ڈپازٹس تھے, وہ ڈوب گیا. سگنیچر بینک, سلور گیٹ بینک, تو اس کا کہہ رہے ہیں یورپ پہ بھی اثر پڑے گا. جاپان ٹائمز میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ $1 ٹریلین کا جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس منڈلا رہا ہے. یہ بیسکلی وہ گلوبلائزیشن میں کنیکٹ کیا ہوا تھا نا سب کو, ان ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا, بینکوں کا سارا کچھ سلسلہ. تو وہ مطلب وہ ایک 9 پن والی صورت. اچھا, یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے اس میں مینڈک بھی کچلے جاتے ہیں نا, ہمارا تو نہیں کوئی مسئلہ اس میں زیادہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں, ہم اس کے بینیفیشری ہو جائیں گے کہیں. اچھا, ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں دنیا میں, کیونکہ ہم تو ڈی کپلڈ ہے نا ویسے اکانومی ہماری. تو وہ ہاں, تو دنیا میں جب اگر اس کا بحران آئے گا تو وہاں پہ قیمتوں کا فقدان آ جائے گا. جیسے آپ دیکھ لیں تیل کی قیمت گر رہی ہے اور چیزوں کی گر رہی ہے, تو پاکستان کیونکہ ایک نیٹ امپورٹر ہے پوری دنیا میں, تو وہ اس کا جو ہے ہمیں درآمدی دباؤ کم ہوگا. تو پھر ہم کچھ جیسے کووڈ کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا جب پوری دنیا میں دباؤ آیا تو پاکستان کی اکانومی اس میں بہتر رہی, ہاں اسٹیبل ہو گئی تھی. تو یہ ہمیں ایونچولی اگر ہم تمیز سے چلیں, پلاننگ سے چلیں, کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ اس حکومت کا ایک تو ویژن نہیں ہے, ایک تو ان کی گلوبل موومنٹس پہ ان کی نظر نہیں ہے. مزمل صاحب ٹائم بہت کم ہے, تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی. ٹائم کم ہے ورنہ ہم آپ سے زیادہ بات کرتے, بہت مہربانی آپ. جی ہارون صاحب, اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو بحران آیا ہے اور اس کا جاپان والے بھی کہہ رہے ہیں کہ $1 ٹریلین کا مسئلہ ہوگا. انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, چونکہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں ہے, ہم نے تربیت نہیں کی, ہم اور چیزوں میں الجھے رہتے ہیں, ہمیں بدلتی ہوئی دنیا کا ادراک نہیں ہے. دیکھیے پہلے وہ روس اور چین کا معاہدہ ہوا کہ چینی کرنسی میں لین دین کریں گے. اچھا, روس نے بعض ملکوں سے معاہدے کیے کہ وہ اپنا روبل میں اپنا لین دین کریں گے. سعودی عرب نے کیا, ایران کے ساتھ چین کے تعلقات کے, پاکستان میں بھی کسی قدر, غالباً برازیل کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاہدہ چین اور برازیل نے کہا کہ اپنی اپنی کرنسی میں تجارت کریں گے. اچھا, اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ ایک نیا بلاک ایمرج کر رہا ہے. ہمیشہ جو زندہ قومیں ہیں سوجھ بوجھ رکھنے والی, وہ پہلے سے پلان کرتی ہیں. امریکہ اب بھی ایک بڑی طاقت رہے گا, لیکن اس کی ویٹو پار نہیں رہے گی امریکہ کی اب چند برس کے بعد. اگر ہمارے پاس اب ایک آپشن ہے آزاد خارجہ پالیسی کا, لیکن اس کے لیے ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے. اگر ہوش مندی سے کام لیں اور انہیں بتائیں حضور جو سچویشن آپ پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, IMF ظاہر ہے امریکہ پیدا کر رہا ہے, امریکہ کی مرضی کے بغیر یہاں ایسی تحریک شروع ہو سکتی ہے, یہاں ایک اور ایران وجود میں آ سکتا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ مطلب ڈرانے سے نہیں, یہ واقعہ ہے, واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنے بیزار ہو جائیں کہ لوگ کہیں کہ روس اور چین ہمارے لیے بہتر ہے. سعودی عرب نے بھی دیکھیے اسرٹ کیا ہے نا, اور ممالک بھی اسرٹ کر رہے ہیں. جی ہارون صاحب, آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب آخر میں ہم نے بات کی کہ امریکہ کے جو بینکوں کا بحران ہے, اور جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ چین کی کرنسی میں تجارت اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے, روس کے ساتھ, برازیل کے ساتھ. روس, ایران, وینزویلا نے چینی کرنسی میں, یوان میں, تو ایک پیٹرو ڈالر جو تھا ایک عالمی کرنسی, اب ایک طرح سے آپ کہیے کہ پیٹرو یوان کا دور شروع ہو رہا ہے. چینی کرنسی بھی ایک عالمی کرنسی بنتی جا رہی ہے.
فوری طور پہ تو اس کا غلبہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا شیئر بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔